معلم حاجی کیمپ کے اس برآمدے میں گھومتے پھرتے میں نے محسوس کیا جیسے میں کسی پاکستانی کچہری کی اس جانب آن پہنچا جہاں وکیلوں کے منشی بڑے بڑے تختوں پر ڈیسک رکھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ برآمدے میں لوگوں کا تانتا لگا ہوا تھا، ان میں زائرین بھی تھے اور دوسرے بھی، سبھی اپنے اپنے کاموں میں کھوئے ہوئے تھے، بحث مباحثے میں مصروف تھے، جیسے کچہریوں میں موکل اپنے مقدمے کی تفصیلات پر تبصرے کرتے ہوئے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ کمروں کے اندر معلموں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، وکیل اور معلم اپنے اپنے ڈیسک پر بیٹھے کاغذات کی پڑتال کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا بجھا رہے تھے، رقمیں وصول کر رہے تھے، کاغذات پر مہریں ثبت کر رہے تھے۔ آدھ گھنٹہ گھومنے پھرنے کے بعد میں محسوس کرنے لگا جیسے مجھ پر کسی نے مقدمہ کر رکھا ہو اور میں اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے لاہور کی کسی چھوٹی کچہری میں وکیل کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ حج کا خیال تو ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ السلام علیکم۔ ایک پاکستانی صاحب میرے پاس آ کھڑے ہوئے۔ آپ کا نام ممتاز مفتی ہے کیا؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا، ہاں میں ممتاز مفتی ہوں۔ میں نے اپنی یادداشت کو للکارا لیکن لا حاصل، وہ میرے لیے اجنبی تھے۔ کہنے لگے، آپ کو معلم نامزد کرنا ہے نا؟ جی، میں نے کہا۔ تو آئیے، وہ بولے، میں ضروری کارروائی کرا دوں۔ وہ صاحب مجھے ایک کمرے میں لے گئے، دیر تک وہ معلم سے عربی میں بات کرتے رہے، پھر مجھ سے رقم لے کر ادائیگی کی، کاغذات پر مہریں لگوائیں اور آخر میں اطمینان کا سانس لے کر کہنے لگے، لیجئے صاحب، یہ کام تو طے ہو گیا۔ انہوں نے کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ لیکن آپ ہیں کون؟ میں نے ان سے پوچھا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، وہ مسکرا دیے۔ آپ نے مجھے اس لیے نہیں پہچانا کہ ہم پہلے کبھی نہیں ملے، میں سفارت پاکستان کا ایک رکن ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ دراصل مجھے ایئرپورٹ پر جلد پہنچ جانا چاہیے تھا، میں شہاب صاحب کو ریسیو کرنے آیا ہوں۔ مجھے پہلے ہی علم تھا کہ آپ شہاب صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ سب فارمیلٹیز سے انجام دینا میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ لیکن قطب اللہ صاحب کہاں ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا۔ دراصل ان کو آپ سے پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ان کا جہاز لیٹ ہو گیا ہے، وہ بعد از دوپہر یہاں پہنچیں گے۔ آئیے اب میں آپ کو وہاں پہنچا دوں جہاں آپ کو ان کا انتظار کرنا ہے۔